بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی برائی کی جانا بہت ناپسند ہے سوائے یہ کہ کوئی مظلوم ہو۔ اچھا، حقوق ہم نے کہا تھا کہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو کا پاس کیا جائے۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سب سے جو قریبی عزیز ہوتے ہیں سب سے زیادہ آپ ان کے بارے میں بری باتیں بولتے ہیں۔ دورانیاں، جٹھانیاں، چچا تایا کی اولادیں، ساس بہو، صبح و شام۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ یہ بہت بڑا حکم ہے اسلام کا کہ کسی کے بارے میں، مسلمان ہے نا، تو اس کے بارے میں زبان سنبھال کے، سوائے یہ کہ واقعی کسی نے تم پہ ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے کہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ پھر کرے۔ اچھا، اس کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ اگر وہ بخش دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، لیکن یہ کہ یہ درگزر کرنا نا یہ آپشنل رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ شریعت جو ہے وہ بہرحال انسانی جو طبائع ہیں ان کا پورا پورا لحاظ رکھتی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ سورۃ نساء کے ایک بہت بڑے موضوع کی طرف واپس آ جاتے ہیں، وہ ہے ملتوں کا خلط۔ ان الذین یکفرون بآیات باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق کرنا، اس کی ایک بہت بڑی تحریک جو ہے نا وہ یہ اٹھی ہوئی کہ رسالتوں کے مسئلے کو اس حیثیت میں نہ رکھا جائے اور صرف اللہ کو ماننا جو ہے وہ کفایت کی جائے۔ اس موضوع کا ہم نے پچھلے دنوں سورۃ آل عمران کے بیان میں خاصا واضح کیا تھا۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ صحیح کافر ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم۔ سارے ہی رسولوں پر جب تک ایمان نہیں لایا جائے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کے ہاں جو ایمان کا بنیادی ترین تقاضا ہے وہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، سورۃ النساء کے بالکل آخر میں دو ملتوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ ایک تو یہود کے تاریخی جرائم کا ایک بہت زبردست اکاؤنٹ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور شروع اس بات سے کیا گیا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا ہمیں ہمارے سامنے کتاب اتار کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تو دکھائیں، کتاب اترتی ہمیں نظر آئے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یہ ان کی عادتیں بنی ہوئی ہیں رسولوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات طلب کر لی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں خدا ہی لا کر دکھا دیں۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کی شرطوں پر اپنی عبادت نہیں کروائے گا۔ اللہ کی عبادت اللہ ہی کی شرطوں پر ہوگی۔ جتنی سی روشنی اس نے اس جہان میں کر دی ہے کہ جس میں حقیقتیں وہ نظر آئیں، وہ اس کو معلوم ہے کہ اتنی سی روشنی کافی ہے، اور وہ جو ٹیسٹ ہے غیب، ایمان بالغیب کا، وہ اتنی سی روشنی کے اندر بالکل پورا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کی جو فرمائشیں تمہاری اب یوں کر کے دکھا دو، اب یوں کیوں بھی کرتب کرنے ہیں انبیاء نے کیا، اور کیا جو ہے وہ تم نے بولنا ہے اور ادھر سے ہوتے چلے جانا ہے، اور ایمان پھر بھی پتہ نہیں کہ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور جو اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور ساری قربانیاں بھی دے رہے ہیں، آخری حد تک وثوق ہے ان کو دین پر، اسلام پر، تو ان کو بھی تو یہی معجزے تھے، یہ کفایت نہیں کر گئے، یہی کتاب اتری ہوئی ہے، کفایت نہیں کی۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک باٹم لائن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے دے دی ہیں ان کو کافی جاننا۔ اچھا، یہ جو مطلب بہت زیادہ ہے نا کہ وہ، بلکہ کسی نے کہا کہ جس کو انبیاء کی لائی ہوئی روشنی کم لگتی ہے اس کو انبیاء کی یہ جو روشنی ہے یہ کفایت نہیں کرتی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بات تو سرے لگی ہی نہیں ہے، اور ابھی تو بہت کچھ ابہام باقی ہے رسولوں کے آنے کے بعد بھی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے اس کو کوئی شے پھر کفایت نہ کرے۔ تو جتنا سا انسان کی ضرورت تھی اتنی سی ہدایت اللہ رب العزت نے بالفعل اتار دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے نا جواب، یسألک اہل الکتاب، اس کا جو ہے نا اگلا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں جواب آیا ہے اس کا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ نوح سے لے کر جو
وحی ہو رہی ہے تو یوں ہی تو ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا کوئی بھی اصول نہیں ٹوٹا، جیسے پہلے انبیاء تھے ویسے یہ نبی ہیں، جو جس انداز سے ان پر شریعتیں ہوتی تھیں تو ویسے اس آخری نبی پر اللہ رب العزت کی شریعتیں جو ہیں وہ اتری ہیں۔ اچھا، یہود کے جرائم کا ہم نے کہا کہ ایک تاریخی اکاؤنٹ یہاں پر دینے کے بعد پھر رخ جو ہے وہ بالکل یہ جو ہے نا یہ آخری ٹچ سورۃ النساء کے جو ہیں وہ پھر نصارہ کی طرف رخ کیا گیا ہے، اور ان کو ان کا جو بہت بڑا شرک ہے اس سے غیر معمولی انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں تم عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کر رہے ہو، اور یہ کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی سیرت اگر تم پڑھ لو تو ان کو تو رب العزت کی خدائی کو ماننے میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان کو تو کوئی پس پیش نہیں تھی، اور کوئی ان کے اندر کوئی ایسا وہ تکبر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو اور اپنی عبدیت کو وہ اللہ کے آگے تسلیم نہ کریں۔ یہ سورۃ النساء پہ کل بھی ہماری بات ہوگی ہے تو اسی پہ ہم کفایت کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں تھوڑی سی بات ہم سورۃ المائدہ پر کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی جو فضا ہے یا جو ایک مرکزی مضمون ہے وہ چل رہا ہے عہود، عہد، آسمانی عہد۔ اصل میں کلائمیکس سورۃ المائدہ کلائمیکس آ گیا ہے، وہ جو موضوعات چلے تھے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سے، تو اب یہاں پر ان موضوعات کو بالکل آخری حد تک پہنچایا جا رہا ہے، تو آسمانی عہد رب العزت کے ساتھ آسمانی امتوں۔ اچھا، آسمانی امت ہونے کے تقاضے یہاں پر جو ہے نا وہ بہت شدت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر اللہ کی حرمتیں اور اللہ کے قوانین اور شرائع کی حتمی حیثیت جو ہے، اچھا یہ وہ مقام ہے سورۃ المائدہ کا بالکل آغاز ہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر کہیں ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن عید کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کون سی آیت؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے کہا تو ہم عید ہی کرتے ہیں، یہ جو ہمارا حج ہے اور ہماری یہ قربانی ہے یہ عید ہی ہوتی ہے ہماری، اور ہمیں یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تھیں آپ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے، تو یہ صورت جو ہے نا ان سارے ہی موضوعات کو جو مدنی قرآن کے موضوعات ہیں ان کو حتمی اور آخری اور کلائمیکس کی سطح پر لے کر جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوڈز اور نکاح سے متعلقہ جو آخری تشریعات ہیں وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ جو جانور انسان اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں اس کا اچھا خاصا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا۔ اچھا، شراب کی حتمی حرمت بھی آگے جا کر جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ، اچھا ان کا ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، ان کی عورتیں جو ہیں نکاح کی صورت میں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یہ بالکل آخری جو ہے احکام کی جو حالت ہے، کیونکہ اس سے پہلے احکام میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، نسخ اور منسوخ جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ یہ بالکل حتمی اور آخری جو تشریعات ہیں وہ اس کے اندر اتاری گئی ہیں، اور وضو کے احکام بھی اس میں سب سے تفصیل کے ساتھ اسی پہ یہیں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خدا لگتی گواہی دینا اور حق گوئی کرنا اس امت کو۔ اچھا، یہ ایک ایسا بڑا کردار ہے حق گوئی اختیار کرنا۔ اچھا، کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کا بہت قریبی عزیز ہے، حق اس سے مقدم ہے، حق اس سے بڑا ہے۔ اچھا، دراصل حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آگے شہادت دینا۔ اچھا، تو اس میں کسی کو خاطر میں نہ لانا، اور یہاں تک کہ، اور یہ سورۃ المائدہ میں خاص طور پر اس کو کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اچھا، تصور کرو کہ تم کسی قوم کے ساتھ تمہاری بہت بڑی دشمنی ہے
اور بہت بہت جو ہے نا تمہارا ماضی میں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا چلتا رہا ہے، اس کے باوجود یہ چیز تم کو منع نہ کرے کہ اعلیٰ اللہ تعدلو، کہ کہیں تم ان کے معاملے میں انصاف سے جو ہے نا وہ دامن کش ہو جاؤ۔ اچھا، تو اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ایک فرض ہے اسلام میں ہر حالت میں اور ہر کسی کے ساتھ واجب ہے، اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے انصاف۔ بہت شدید زور دیا گیا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی تہذیب اور اسلامی قانون اور اسلامی تشریعات کو حتمی شکل جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے خدا لگتی بات کرنا اور ہر معاملے میں حق بولنا، حق کی گواہی دینا۔ آپ نے مطلب وہ دیکھا، اچھا یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دو منہوں والا، مطلب اس کے ساتھ ایسے اور اس کے ساتھ ایسے ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بعیدیں سنائی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم نے جیسے کہا تھا کہ اصل میں یہ صورت جو ہے نا وہ مواثیق ہے، میثاق، عہد اللہ کے ساتھ، تو اس میں ایک تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عہد لیا تھا۔ اچھا اس عہد کا جو خاص پہلو ہے، ویسے تو عہد کے کچھ شقیں سورۃ البقرہ کے اندر بھی بتائی ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا۔ اچھا سورۃ المائدہ میں جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کی کچھ اور شقیں بتائی ہیں، اور ان کا تعلق رسولوں کی نصرت سے ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، تو رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرنا۔ یہ اچھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ عہد توڑا، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تب اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں کر دیں۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اللہ کا عہد توڑا جائے گا تو دل سخت ہو جائیں گے۔ تو دلوں کی نرمی اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو مسلسل مضبوط کیا جائے، مسلسل اس کو یاد کیا جائے اور اس کو پختہ کیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی حیثیت مسلمان معاشرے میں کمتر ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کوئی شے نہیں ہے جو ان کو درست کر دے۔ جس طریقے سے اس وقت آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی شے ان کو راہ راست پر لانے والی نہیں ہے۔ جب قرآن راہ راست پر نہ لا سکا بھائیو تم کو، جب قرآن کا اثر تم پر نہیں ہو سکا، تو کیا خیال ہے اس سیاستدان کی تقریروں سے ہو جائے گا، اور اس سیاستدان کے کوسنوں سے ہو جائے گا، اور مطلب یہ تو وجعلنا قلوبہم قاسیہ، تو یہ جو جوتوں میں ڈال بٹتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تقریریں کہتے ہیں اتنے واعظ ہوتے ہیں، صحابہ کے دور میں اتنے واعظ نہیں ہوتے تھے، یہ معلوم ہے ہمیں، جتنے واعظ اس دور میں ہوتے ہیں صحابہ میں اتنے واعظ ہوتے ہی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبے بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے، اور خلفائے راشدین کے خطبے بھی بہت بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک آدھ بار لوگوں کو واعظ کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا اثر ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو زیادہ کرنے سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا کبھی کبھی بات کی جائے اور اس میں جو ہے نا بالکل انسانوں کو غفلت سے اور خدا کو جو بھولنے والی حالت اس سے نکال لایا جائے، اور وہ ایک عرصے تک جو ہے نا کفایت کرے گی۔ اچھا تو یہ جو ہے نا کہ تھوڑی سی بات کر دی جائے اور وہ بہت زیادہ کافی ہو جائے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے تعلقات کے بارے میں ایک بہت اعلیٰ سنجیدگی جو ہے نا وہ اختیار کر کے رکھی جاتی ہے۔ اچھا فرمایا کہ اچھا یہ جو ہے ایک تاریخ کا مطالعہ چل رہا ہے، پہلی قوموں میں ڈکلائن کیسے آیا ہے، اور پہلی قومیں جو ہیں اس آسمانی فریضے سے کیسے ہٹتی رہی ہیں، یہاں تک کہ سرے سے اللہ نے معزول کر دی ہیں۔ یہ تو اس امت کی خوش قسمتی ہے نا، جس کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، تو الحمدللہ گزارا چل رہا ہے، تو ورنہ یہ ہے کہ سرے سے معذور۔ تو کہا کہ جو عیسائی تھے من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، ان کا سے بھی ہم نے عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی اس عہد کا ایک حصہ بالکل بھلا ہی دیا۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تب اس کے بعد ہم نے ان کی آپس کی لڑائیاں، کدورتیں، نفرتیں، بغض، فرقہ بازی یہ ساری ان میں جو ہے نا وہ ڈال دی۔ یہاں پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو بھی امت جو ہے نا نبی کے لائے ہوئے ایک حصے کو چھوڑے گا
تو لازماً ان کے میں فرقہ پرستی ہوگا. پورے دین کو لیں گے تو ہی اس فرقہ پرستی سے آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ کہتے ہوگا یہ کہ ایک طبقہ جزاک اللہ، ایک طبقہ دین کی ایک بات کو لے لے گا، دوسری بات کو بھلایا ہوا ہے اس نے، دوسرے طبقے نے دین کی دوسری بات کو لیا ہوا ہے، اس بات کو اس نے بھلایا ہوا ہے. اچھا جو اس کے پاس ہے سمجھتا ہے کہ یہی ہے، اس کے پاس جو ہے دین، اس کے پاس وہ کہتا ہے دین یہی ہے. تو اس کے نتیجے میں ان کے آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں بڑھائیاں اور فرقہ بازیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اچھا تاریخی طور پر جو امتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عہد پر پوری اترتی رہیں، اس کا بیان آگے بھی چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو بیت المقدس ہے میری قوم کے لوگوں اس کو لے لو، جہاد کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرنے والا ہے. کہنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، وقت کے نبی. اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ یقینی طور پر اللہ تمہیں نصرت دینے والا ہے، جاؤ ہمت کرو اور کود جاؤ اور بیت المقدس لے لو. بیت المقدس کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ میں ویسی ہی ہے جیسی ہماری امت مسلمہ کی تاریخ میں مکہ کی حیثیت ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے بغیر جو ہے خدا نخواستہ مکہ لیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے، تو بھلا کیا صورت ہوتی ہے. اچھا ان ظالموں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شدید ترین خواہش کہ بیت المقدس جو ان کا قبلہ ہے وہ کسی طریقے سے لے لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پکڑا ہی نہ دی اور کہنے لگے کہ اس میں تو عمالقہ قوم تھی، بڑی طاقتور تھی، کہ ہم تو بالکل ان کے ساتھ لڑنے کے نہیں ہیں. قصہ اس کی پوری تفصیلات میں ہم نہیں جا پا رہے. یہاں پر ایک وفد بھیجا گیا، سبھی نے آ کر بہت بددلی کی باتیں کی سوائے 2 آدمیوں نے. انہوں نے کہا کہ ہمت کرو، ہم جائزہ لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ یہ مہم تمہارے سر کرنے کی ہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے دل چھوڑ دیا اور کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. موسیٰ جا تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم تو جانے والے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی پھٹکار ڈالی ان پہ، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اب 40 سال تک حرام ہے جو یہ اب بیت المقدس دے سکیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے جیتے جی بیت المقدس جو ہے وہ نہیں لے سکے. اچھا یہاں پر نا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ ہمارے عام طور پر کہتے ہیں قیادتیں نہیں ہیں، مطلب یہ درست ہے کہ قیادت بہت اچھی، بہت اعلیٰ قیادت ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل نہیں. آپ ذرا یہ تصور کریں موسیٰ علیہ السلام سے اچھی قیادت کو ہو سکتی ہے بھلا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی مراد پوری نہیں کرنے دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں یہ کھڑے ہو سکے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک جو ان پہ پھر بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کہ یہ یتیہون فی الارض، یہ مسلسل زمین میں آوارہ گردی کریں گے، یہ مسلسل زمین میں بھٹکیں گے. ہمارے بعض اہل میں کہا کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے بہت قریب ہے اس سے کہ ان کا کہیں کوئی ہاتھ نہیں پڑ رہا اور مسلسل یہ جو ہے نا وہ دھکے کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ 40 سال تک یہ دھکے کھائیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا، کہتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کی جو ہے نا وہ پہلے سے تھے وہ سارے کے سارے اس 40 سال کے دوران فوت مر گئے. وہ طبقے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے تربیت دی تھی، ایک نئی نسل اٹھی. بے شک موسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے وہ نبی بھی ہیں، یوشع ابن نون. اچھا یہ جو ہیں انہوں نے پھر قیادت سنبھالی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد کو لے کے، بعض روایات میں ہے کہ 313 جڑ سکے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل کھرے لوگ چاہیے. حتیٰ کہ کہا کہ جس کسی نے نکاح کیا ہے ابھی عورت کے ساتھ تعلق نہیں کیا تو وہ میرے ساتھ نہ آئے. مطلب یہ تھا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ دنیا میں رہے گا. جس نے مکان بنایا ہے اور ابھی اس پر چھت نہیں ڈالی ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے، اس کا دل بھی اسی میں ہے. بالکل کھرے ستھرے جو ہے نا کہتے ہیں وہ پھر 313 جوڑ سکے، وہی بدر والوں کی جو تعداد ہے. اسی میں آتا ہے کہ انہوں نے
چل رہے تھے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا. انہوں نے کہا کہ انک مأمورۃ وانا، تو بھی حکم کی پابند، تو بھی حکم کا پابند ہے سورج، میں بھی حکم کا پابند ہوں، رک جا، آج تو نے غروب نہیں ہونا جب تک میں اپنی فتح پر ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ بعض مطلب اپنے بندوں کی، اپنے اولیاء کی لاج کس طرح رکھتا ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے روک دیا کہ جب تک یوشع ابن نون کی فتح نہ ہو جائے تو نے غروب نہیں ہونا. تو یوشع ابن نون کے جو ہے مجاہد وہ بہادری کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ فتح دی. اور یہ تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں کو جو کہ بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس دیا. اچھا، یہ جو جہاد کی جو سنت ہے دراصل یہ بنی اسرائیل سے چلی آتی ہے. اور جہاد میں جب بھی کسی آسمانی امت نے، جب سے جہاد فرض ہو چکا ہوا ہے، جب بھی کسی آسمانی امت نے اس کے اندر کوتاہی کی ہے تو لازماً اس کے نتائج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھگتنے پڑے ہیں. اچھا، یہ یہاں پر قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنایا جا رہا ہے. یہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تو تجھے قتل کر دوں گا. یہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغض ہے یہودیوں کا خاص طور پر اس کے وہ ہے. یعنی آگے جو ہے نا وہ اس کی بات آ بھی رہی ہے کہ یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ. یار تم یہ بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے. اے اہل کتاب آج ذرا ایک بات بتاؤ، هل تنقمون منا، تمہیں ہم سے تکلیف الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہم پر اترا ہے اس پر ایمان ہے. اچھا، اس وجہ سے تم ہمارے دشمن ہوئے ہو. یعنی دعوتیں تو بعد میں کھڑی ہوئی ہیں نا. تو بنیاد سے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ کے مشن پر ہوگا، اللہ کے ساتھ سچا ہوگا، دنیا کے جتنے باطل پرست ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ وجہ ہے کہ یہ ابن آدم جو ہے، یہ جو حابیل تھا، اس نے کہا بھی کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا بھی تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک. اچھا، اس کے باوجود اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو دفنائے کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کوا بھیجا اور وہ زمین میں کھود رہا تھا تو اس کو اشارہ ملا کہ اچھا اب میں نے اپنے بھائی کو جو مار ہی دیا ہے تو اب میں اس کو زمین میں دفنا دیتا ہوں. تو یہ جو ہے اس کے بعد کہا کہ اس دن سے پھر ہم نے، اور اس وجہ سے ہم نے پھر بنی اسرائیل پر یہ شریعت مقرر کی کہ جو بندہ کسی کی ناحق جان لے وہ گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے در حقیقت تمام انسانیت کی جان بچائی. اچھا، انسانیت کی خیر خواہی اور ظلم کا خاتمہ اس سبق کے کچھ اہم حصے ہیں. اس کے بعد پھر جو سورۃ المائدہ میں موضوع آ رہا ہے وہ ہے حدود. اچھا، جتنی حدود کسے کہتے ہیں بھلا؟ اللہ کی مقرر کی ہوئی سزائیں. اچھا، چوری کی سزا اس میں آئی ہے. حرابہ ایک اور جرم ہے جس کو ہم ڈکیتی بولتے ہیں. چوری تو یہ ہے نا کہ آپ نے چپکے سے کسی کی چیز جو ہے نا وہ چرا لی. اس کی سزا قرآن مجید یہاں اس صورت میں ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ جو ہیں، مرد ہو عورت ہو چور، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اچھا، یہ بڑی اس وقت کے لیے تو شاید بڑی عجیب ہے کہ جناب یہ ایسی جو ہے نا سزائیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار ہوگا اور انشاءاللہ پھر بڑے سالوں تک، عشروں تک جو ہے نا وہ چوری. یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں بہت سخت ہیں. اچھا، وہ کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور، بہت مشہور، ادرأوا الحدود بالشبہات. اچھا، شک کا فائدہ دو، یعنی 99% امکان ہے کہ یہ چور ہے، صرف 1% امکان ہے کہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، چھوڑ دو اس کو. جب تک 100% یقین نہیں ہوتا کہ اس نے چوری ہی کی ہے اس وقت اس کو سزا. لیکن اگر جرم اسٹیبلش ہو گیا ہے پھر بہت سخت سزا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اچھا، تو حرابہ کیا ہے؟ حرابہ یہ ہے کہ بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر جو ہے وہ کسی کو لوٹنا.
اور کسی کا مال جو ہے نا وہ کرنا. اچھا اس کی جو سزا ہے اس کو حرابہ بولتے ہیں. اس کا یہاں پر ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا یا سولی پر لٹکایا جائے جو ڈکیت ہیں مسلمان معاشرے میں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو بے دخل کر دیا جائے، ان کو شہر بدر کر دیا جائے. کہتے ہیں یہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کتنی زیادہ سنگین اس کا جرم ہے. تو 4 جو ہے نا سزائیں ڈاکوؤں کے لیے دی ہیں. ابن قیم اور کچھ اور فقہا نے کہا ہے یہ جو ریپ جس کا آج بہت زیادہ وہ ذکر ہے، اس کی بھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے کہ اس کے پیچھے کیا کوئی کچھ کہانی ہے، کیوں ریپ آج ہی اتنا بڑھ گیا ہے، آج ہی کیوں بڑھ گیا ہے. تو خیر وہ جو ایک بخار ہے نا جنس کا اور فحاشی کا، اس کا جو ہے طبی نتیجہ ہے جس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال یہ کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ریپ جو ہے اگر کسی کا آپ جو ہے کوئی 500,000 روپیہ بندوق کے زور پر لوٹ لیں تو اس کی سزا جو ہے نا وہ یہ ہے. تو اگر کسی شریف زادی کی عزت کوئی لوٹے تو کیا اس میں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہی جو 4 سزائیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ 4 سزائیں. تو کہتے ہیں یہ جو کوئی ریپ کرتا ہے اس کے لیے بھی اسلام میں یہ سزا جو ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا ایک لمبا بیان جو ہے وہ قوانین کی جو ہے وہ حتمی حیثیت پر ہے. تو 3 بار اسی صورت میں آیت آتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو آسمان سے دستور اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آسمانی دستور خدا کا اتارا ہوا، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، کہا وہی لوگ کافر ہیں. اگلی آیت میں کہا وہی لوگ ظالم ہیں. اگلی آیت میں کہا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. اور کہا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ کیا جاہلیت کا دستور چاہتے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی یہ ادھر ادھر دیکھیں گے اور کہیں انگریز سے لیں گے، کہیں یہودیوں سے لیں گے، کہیں پتہ نہیں کسی اور قوم سے جو ہے نا قوانین لیں گے. کہا کہ یہ جاہلیت سے قوانین لیں گے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو یقین والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو فیصلے صادر کرے. تو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے. اچھا جو ایک قوانین اور دوسرا جو ہے نا وفاداری. فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ اب تمہاری کوئی وفاداری نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کا دوست ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا. بہت شدید بات ہے، جو ان کا دوست ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا. اچھا عہد میثاق خدا کے ساتھ اس امت کا عہد. اچھا یہ جو ہے نا ایک آئینہ دکھایا ہے یہاں پر، اور اسی پہ آج کی ہماری مجلس جو ہے وہ ختم ہوگی. کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے عہد کا پاس کرتے، ایمان پر رہتے اور تقوی کی روش اختیار کر کے رہتے تو ہم ان کے سب گناہ بخشتے چلے جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، کہ ہم نے یہ بہت بڑا آئینہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل قائم کر کے رکھتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان پر آسمان سے اترا ہے رب کی طرف سے تو اس کو یہ قائم کر کے رکھتے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے ہیں. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی. وَلَكِنْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو انصاف کی روش پر ہیں. وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر جو ہے نا بد عمل ہیں اور گندے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں آئینہ کیسے ہے؟ اگر تورات کو یہ قائم کرتے تو آسمان ان پر رزق برساتا اور زمین ان کے لیے رزق اگلتی. یہ مہنگائی لوٹے گئے، مارے گئے، بھوک کی گردان کرنے والی امت کو کوئی آیت سنائے گا یہ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، تورات اور انجیل نازل کیوں کی تھی؟ یہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ نوکر کی روٹی مالک کے ذمہ نہ ہو سکتا ہے کبھی؟ مطلب نوکری کرو اگر تم خدا کی تو اللہ تمہیں بھوکا مارے گا. آپ ذرا دیکھیں جب یہ امت خدا کی نوکری پہ آئی تو صدیوں تک سارے دنیا کی معیشتیں جو ہے نا وہ اس کے رخ پر آتی تھیں. وہ یہ صرف خلافت راشدہ نہیں، اموی، عباسی، بعد میں عثمانی، ساری دنیا کا جو ہے نا رزق اور جزیہ جو ہے
وہ مسلمانوں کے پاس آتا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نوکر کی روٹی مالک کے ذمے نہ ہو. تو بھئی نوکری ہی نہیں رہی، نوکری ہی ہم نے تو کرنی ہے، اور غیروں کی جاؤ پھر ان سے لو، اور وہ دیتے نہیں ہیں. وہ جی وہ ہر بار جو ہے نا جی وہ شروط وہ IMF مطلب ذلیل ہو گئے ہیں، رسوا ہو گئے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہ سورۃ المائدہ کا جو بنیادی سبق ہے وہ ہے آسمانی عہد کو جو ہے نا وہ آنر کرنا. آسمانی عہد جو اس امت کا ہے اس کو بحال کرنا، اور اس کا پورا تو اس کی بہت ساری جو ڈائمنشنز ہیں وہ ہے قوانین، شریعت کے قوانین، ان کی حتمی حیثیت، اور وفاداریاں، اور جو ہے کافروں کے ساتھ جو دوستیاں اور ان کے ساتھ یارانے، دین کی قیمت پر، اسلام کی قیمت پر، اسلام کے مفاد کی قیمت پر، اور مسلمان امت جو ہے اس کے ساتھ غداری کی قیمت پر جو ہوتے ہیں. تو اس کے معاملے میں خصوصی طور پر سورۃ المائدہ میں جو ہے وہ متنبہ کیا گیا ہے. اور آخر میں جو ہے نا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان پر لعنت کی گئی ہے دو اللہ کے خاص نبیوں کی زبان پر. علی لسان داؤد، ایک تو داؤد نے لعنت کی تھی ان پر، وعیسی ابن مریم، اور ایک عیسیٰ ابن مریم نے ان پر لعنت کی ہے. اچھا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمان تھے یہ اور حد سے گزرنے والے تھے. اچھا، مزید کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ایک تو ایک ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جو منکر ہوتا تھا، برائی ہوتی تھی، اس پر یہ زبان ہلانے کے روادار نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. مطلب کہ اصل میں تو ہم نے کہا کہ یہ آئینہ ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ کافروں کے ساتھ ان کے یارانے نکلتے تھے. اچھا، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، متخذوہم اولیاء، تو کافروں کے ساتھ ان کے یارانے نہ ہوتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے جو ہے نا وہ فاسق ہیں. اچھا، ان سارے تاریخی جرائم کی بنیاد پر فرمایا کہ سب سے زیادہ تم عداوت میں شدید جو ہے نا مسلمانوں کے لیے دیکھو گے تو وہ یہود کو دیکھو گے. البتہ یہ ہے کہ اور مشرکین کو. البتہ عیسائیوں کے اندر جو ہے ایک طبقہ بہرحال ایسا ہے کہ جن کے دل نرم ہیں، اور وہ جو ہے ان میں تکبر جو ہے وہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان میں ایک خیر ہے. ہم مطلب یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ نصارہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی آسمانی امت تھی، ان میں ایک طبقہ ایسا تھا جن کے اندر خاصی خیر موجود تھی، اور یہ بڑا طبقہ جو ہے ایسا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے نبوت محمدی کو دیکھ لیا تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوگی. تو اس وقت کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ نصارہ، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو نصارہ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے نا وہ دل رکھتی ہے، اور ان کے اندر تکبر وغیرہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آگے آ رہی ہے وہ یہ کل کا سپارہ ہو جائے گا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جیسے ہی انہوں نے سنا وہ کلام جو اس رسول پر اترا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جو ہے نا وہ چل پڑی، ایسے سیلاب آنکھوں سے آ گیا. مما عرفوا من الحق، حق. تو یہ وہ نصارہ ہیں کہ جو حق کے متلاشی تھے، لیکن یہ ہے کہ حق ان کو اس طریقے سے جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وارے نیارے ہو گئے ان کے، اور انہوں نے حق کو ایسے اس شناخت کیا کہ وہ اس حق کے پھر دیوانے ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ البتہ یہود جو ہیں انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ ہضم کر رکھا ہوا ہے. ان سے کسی جو ہے نا آپ کسی نرمی کی یا کسی ہمدردی کی توقع جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر